أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پیاری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی سعادت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے لیے پسند فرمایا ہے اس پہ راضی رہے، اور انسان کی محرومی یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی انسان کی محرومی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے لیے پسند فرمایا اس سے ناراض ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا ہم انسانوں کے اوپر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا سبق اسٹارٹ کرنے کو جا رہے ہیں رحمانی ڈیجیٹل قاعدے میں۔ اس سبق کا جو نام ہے یہ تھوڑا پرولونگ ہوگا، اس میں کافی جو آگے ویڈیو آئیں گے ان سب کو فالو کیجیے گا تاکہ پھر آپ کو شد، مشدد اور تجدید کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ یہ قرآن پاک میں جب آتا ہے تو اس کے رولز کیا ہیں اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ، اس کے رول، اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کو کب موٹا کرتے ہیں، کب باریک کرتے ہیں اور کب ملاتے ہیں، انشاءاللہ سب آپ کو اس ویڈیو میں سکھایا جائے گا۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے شد مشدد، اور اس کو اردو میں تجدید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا نشان ہوتا ہے ڈبلیو کی شکل کا۔ انشاءاللہ آپ کو جو اب یہ جو پکچر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیے، جی یہ ہے شد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں جو 3 دندانوں والا ایک چھوٹا سا نشان ہے جس کو ڈبلیو کی شکل کا بھی ہوتا ہے، تو میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ یہ ڈبلیو مطلب پاور، اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر 2 طرح کے پاور ہوتے ہیں، یعنی اس میں ایک پہلے اس حرف کو پیچھے والی حرکات کے ساتھ ملایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اپنی ایک آواز نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں اس پکچر میں، یعنی اس کو پہلے جزم کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جزم کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی جو حرکت ہوتی ہے، جو آگے والی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی ایک اپنی آواز نکلتی ہے، اور نیچے والی جو آپ پورشن دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں اس کو اس طرح عربک میں لکھا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں آپ کو جہاں بھی ملے گا وہ اس شکل میں ملے گا، اوپر آپ کو صرف مثال دی گئی ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ اس نشان کو شد کہتے ہیں۔ شد کے لغوی معنی آپس میں ملانا اور سختی سے باندھ دینا۔ اس کی ادائیگی کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ یہ زیر زبر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، زیر زبر پیش اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ شد والے حرف ہمیشہ اپنے پیچھے والے حرف زیر زبر پیش سے ملتے ہیں، یعنی اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک جزم کے ساتھ اور ایک حرکت کے ساتھ۔ عربی زبان میں جب بھی اس طرح کے 2 حرف آتے ہیں تو اس کو جمع کر کے اسی طرح لکھا جاتا ہے، ایک جزم کے ساتھ اور دوسرا حرکت کے ساتھ۔ شد کو پڑھتے وقت زیر زبر پیش کے ملانے کے بعد فوراً دباؤ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے، بس خیال یہ رہے کہ ان دونوں کی آواز ٹوٹنے نہ پائے، آپ کو انشاءاللہ آگے مثالوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اور آخر میں موٹے حرف پر جب شد ہو تو اس سے ملانے والا حرف باریک ہو تو خیال رکھیں کہ باریک حرف باریک اور موٹا حرف موٹا ادا ہوگا۔ جی تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو پہلے ہم ملائیں گے اب، پھر اس کے حرکت کے ساتھ پڑھیں گے اب، یعنی تھوڑا پریس کر کے پڑھنا ہے، اس کو ہولڈ نہیں کرنا، پریس کرنا ہے۔ اب، ابی، ابو، اتا، اتی، اتو۔ اس کو اس طرح نہیں پڑھنا جیسے اتا، اتی، اس طرح نہیں، یہ لمبا نہیں کرنا حرکت، آخر کی ایک حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ اسا، اسی، اسو، اجا، اجی، اجو، احا، احی، احو، اخا، اخی، اخو، ادا، ادی، ادو، اذا، اذی، اذو۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے الرا، الری، الرو، ازا، ازی، ازو۔ آپ دیکھیں نا کس طرح ہولڈ کر رہے ہیں،
اس کو پریس کرنا ہے، یعنی ہولڈ کر کے آپ نے اسے پریس کرنا ہے۔ اسا، اسی، اسو، اشا، اشی، اشو، اصا، اصی، اصو، اضا، اضی، اضو۔ اس کو قلقلہ نہیں کرنا جیسے اضا، ادا، یہ قلقلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اطا، اطی، اطو، یہ اتا، اتی اس طرح نہیں پڑھنا۔ اضا، اضی، اضو، سافٹ پڑھنا ہے اس کو۔ اعا، اعی، اعو، اغا، اغی، اغو، افا، افی، افو، اقا، اقی، اقو۔ اس کو اق نہیں پڑھنا، اقا، ٹھیک ہے۔ اکا، اکی، اکو، اللہ، الی، الو۔ میم کے اوپر اور نون کے اوپر اگر شد آ جائے گا تو اس میں غنہ کرتے ہیں، جیسے آپ کو پہلی والی ویڈیو میں ہم نے سکھایا تھا۔ تو اس کو غنہ کریں گے، اما، امی، امو، انا، انی، انو۔ غنہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی اور تھوڑا سا ہولڈ کریں گے۔ انا، ہولڈ کیجئے اسے، انا، انی، انو۔ اس کو بولتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد۔ واو کے ساتھ بھی بہت سختی یعنی جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اوّا، اوّی، اوّو۔ اس کو ڈھیلا نہیں پڑھنا جائے، اوّا، اوّی، اس طرح نہیں، تھوڑا جماؤں کے ساتھ۔ اوّا، اوّی، اوّو۔ آہا، آہی، آہو، آ، آئی، آؤ، ایا، ائی، ایو۔ اس کو بھی جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، ڈھیلا نہیں پڑھنا جیسے ایا، یا بہت پریس نہیں کرنا جیسے ای کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لاسٹ ون ہے ایا، ائی، ایو، ایا، ائی، ایو۔